اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک توجیہ کی تھی، مگر یہ توجیہ محل نظر ہے۔ حافظ قاسم قطلوبگہ نے بھی اور علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں سندیں، بسا اوقات یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دو سندیں ہیں اور ان دو اسانید کی پوزیشن وہ ایسے راویوں پر مشتمل ہو جو دونوں ہی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے راوی ہوں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ اور پھر بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کی احادیث کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں حسن صحیح، حسن صحیح، حالانکہ وہ روایت صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہی دیکھیں، پہلی حدیث جو انما الاعمال بالنیات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے 1647 نمبر پر، اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، حالانکہ یہ روایت تو کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، اور راوی بھی وہ ہیں جو سب کے سب اعلیٰ درجے کے کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس لیے یہ تردد کا ایک قول جو ہے یہ محل نظر قرار پاتا ہے، سمجھے نا جی؟ ایک دوسرا آگے بات کرتے ہیں ایک دوسری قول کی۔ حافظ نے کہا ہے نا، آپ پڑھ چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں حرف عطف جو ہے وہ معطوف ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مبتدا کی خبر جب متعدد ہو تو کئی دفعہ اس خبر میں حرف عطف نہیں ذکر کرتے۔ وہ صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی، جس میں نبی علیہ السلام سے یہ لفظ ہیں فَأَيُّ مُسْلِمٍ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ، یہ لفظ ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں ایو حدیث سببتہ کے لفظ بھی ہے، ایو رجل، یا جس کو میں گالی دوں، گالی کے لفظ بھی ہے۔ اب گالی دینا یا تکلیف دینا یہ نبی علیہ السلام کی شایان شان تو نہیں ہے نا۔ تو یہاں سب کے معنی سب حضرات کیا کرتے ہیں؟ تنقید کے، یا ان کے کسی موقف کی مخالفت پر یا تنقید پر۔ ہاں جی، سب جو ہمارے عام الفاظ میں استعمال ہوتا ہے گالی کے لفظ میں، وہ یہاں مراد نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کو آپ گالی نہ دیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ یہ اپنی بے خبری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالیاں دیں گے، حالانکہ
نبی علیہ السلام لات عزا کو کبھی آپ نے گالی نہیں دی. ہاں یہ تنقید کی ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں، یا نہ تمہارے مشکلات حل کر سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں. تو اس تنقید کو سب کے سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ سب اسی معنی میں کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. اور میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ وہ بعض روایتوں میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت زید سے غالباً کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں سب کرتے علی پر. یا یہ تھا کہ حضرت معاویہ کے حلقہ ارادت میں جتنے ممبر و محراب تھے، مسجدیں تھیں، ان میں حضرت علی پر گالیاں ہوتی تھیں. ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے کہ گالیوں کی بچھاڑ ہوتی تھی. ہاں، اور یہ ان پر گالیاں دینا ان کو اور اہل بیت کو معاذ اللہ ان کا وتیرہ بن گیا تھا. اسی سب کے معنی کو اس گالیوں کے مفہوم میں سمجھتے ہیں. حالانکہ سب اس معنی میں وہاں مراد نہیں لیا تمام سلف نے، وہاں بھی تنقیدی معنی لیا ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اس دائرے میں ہوتے کہ انہیں گالی دینا درست ہوتا، استغفر اللہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتقال پر زور و قطار نہ روتے. سمجھے نا؟ اور ان کی اہلیہ نے کہا بھی کہ ساری عمر تو آپ مخالفت کرتے رہے ہیں، اب آپ رو رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تمہیں کیا پتا ہے کہ ہم کتنے بڑے علم سے محروم ہو گئے ہیں. حضرت معاویہ یہ نہیں کہ حضرت علی کے مقام اور مرتبے سے غافل تھے یا ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، معترف نہیں تھے. معترف تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے اور مرتبے میں کہیں بڑے. بلکہ ان سے پوچھا ابو مسلم نے کہ آپ ان سے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، آپ کا وہ مقام ہے جو علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، جو مقام حضرت علی کا ہے میں اس سے بہت فروتر ہوں. میرا ان سے جو اختلاف ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے حوالے سے ہے. اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی ہے. بلکہ یہ نہج البلاغہ ہے نا، شیعوں کے نزدیک جو بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارا ایمان اور معاویہ کا ایمان اس میں کوئی فرق نہیں. ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. ہمارا اور ان کا صرف اختلاف حضرت عثمان غنی کی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے اس سانحہ میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، جبکہ میں اس سے بری ذمہ ہوں. میں نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سمجھتے تھے. باقی انتظامی معاملات ہیں، ادھر ہمیں موضوع نہیں ہمارا مسئلہ صرف یہی وہ حدیث کے لفظ آ گئے تو سب کے معنی ہیں کسی پر تنقید کرنا. سب کے معنی ہمیشہ یہ جو معروف ہو گیا ہے گالیاں دینا، یہ نہیں ہے. پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے حلقے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باقاعدہ دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی.
حالانکہ اگر حضرت معاویہ کے حلقے میں پڑھی جاتی تھی تو حضرت علی کے حلقے میں بھی پڑھی جاتی تھی. وہ حضرت معاویہ اور ان کے ہمنواؤں کے خلاف دعائے قنوت پڑھتے تھے. تو خیر یہ انتظامی معاملات ہیں، اور ان انتظامی معاملات میں اب ہم کوئی فیصلہ کرنے کی سقط نہیں رکھتے. ہمیں وہی موقف اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا ہے کہ اپنی زبانوں سے نہ ان پر تنقید کریں اور نہ ہی ان کے باہمی اختلافات اور جھگڑوں کو برسر منبر و محراب ذکر کریں، بلکہ خاموشی اختیار کریں اور ان تمام کے ساتھ حسن ظن رکھیں. تمام کے ساتھ حسن ظن رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حدیث میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ ایک مبتدا کی خبر متعدد ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں حرف عطف کئی دفعہ ذکر نہیں کرتے. تو یہ ایک جواب دیا حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا جواب آپ ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہاں ایک بات ہے، حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وَعَلَى هَذَا فَمَا قِيلَ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ دُونَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْجَزْمَ أَقْوَى مِنَ التَّرَدُّدِ وَهَذَا حیث التفرد. جہاں تفرد ہو وہاں یہ بات ھذا حدیث حسن صحیح کہتے ہیں، اس کی بجائے صحیح کا لفظ صرف ھذا حدیث صحیح یہ کہنا یہ اقوی ہے، کیونکہ اس میں تردد ہے اور اس میں تردد نہیں. یہ بات تو بظاہر ٹھیک ہے، بلکہ ترمذی کی ایک روایت جو ہے نا اس سے بھی بظاہر اس کی تائید ہوتی ہے. ترمذی شریف پکڑے نا وہ نمبروں والی، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب میں استیزان میں باب ما جاء ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التصابب، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد یہ حدیث ہے سفیان عن ابن عجلان عن المقبری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. صحیح میں انہوں نے بریکٹ دی ہے کہ بعض نسخوں میں یہ صحیح نہیں ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. اس کے بعد دوسری سند ذکر کی ہے ابن ابی ذئب سے، اور ابن ابی ذئب بیان کرتے ہیں سعید بن ابی مسیب سے، اور وہ ہیں عن ابیہ عن ابی ہریرہ، اور اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح. ھذا حدیث صحیح. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا ہے وَھذا اصح من حدیث ابن عجلان، کہ ھذا اصح من حدیث ابن عجلان، اس کو صحیح کہا اور اس کو حسن صحیح سے اصح کہا. اب بظاہر وہی بات محسوس ہوتی ہے جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی اس حدیث سے. جی یہ حدیث نمبر ہیں 2746 اور 2747. آگے سند کا اختلاف بھی ذکر کرتے ہیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ہماری بات تو یہ تھی کہ یہاں حسن صحیح کی روایت کے مقابلے میں جس کو صحیح کہا ہے اسی کو اصح کہا ہے. جس طرح کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہاں
کہ صحیح جس کو کہتے ہیں مجرد صحیح، تفرد ہے اس میں، اور اس کو صحیح کہتے ہیں، وہ راجح ہے نسبتاً اس کے جس کو حسن صحیح کہا ہے، کیونکہ اس میں تردد ہے روات کی وجہ سے، اس میں تیقن ہے، تردد نہیں ہے۔ اللہ، لیکن حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تنقید کی کہ یہ بات محل نظر ہے۔ محل نظر اس لیے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی صحیح احادیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں ان کے بارے میں حسن صحیح کہتے ہیں، جیسے پہلے میں نے مثال بھی دی ہے۔ اور وہ جو روایات ہیں، مثال کے طور پر اعلیٰ درجے کی روایتیں ہیں، مالک نافع عن ابن عمر سے یا زہری سالم عن ابی سے کے طریق سے اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، اور وہ روایات ہیں بھی کہاں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ تو یہ کہنا کہ وہاں تردد ہوتا ہے دونوں کی، اس کی صحت کے بارے میں، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ جبکہ صحیح بخاری کی متعدد روایات کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن صحیح کہتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے اس موقف پر تو ابن رجب جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے، وہ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا پہلے کہ قاسم بن قطلوب نے بھی تنقید کی ہے، سمجھے نا؟ اب آتے ہیں دوسری بات۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَّا اِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّدُ فِي إِطْلَاقِ الْوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ۔ اور اگر یہ نہ ہو صورت جہاں تفرد نہ ہو، بلکہ کیا ہو، سندیں اور موجود ہوں، اسانید اس کی اور بھی ہوں، تفرد نہ ہو، اذا لم يحصل التفرد فاطلاق الوصفین، تو ایسی صورت میں حسن صحیح کہنا معاً اکٹھا علی الحدیث، ایک حدیث پر، یقون باعتبار اسنادین، دو سندوں کے اعتبار سے ہم اسے مانیں گے کہ اس کی دو مختلف سندیں ہیں، ایک سند حسن ہے اور ایک سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ احدہما صحیح والآخر حسن۔ وعلی ھذا، اس قول پر، اس بنیاد پر، فما قیل فیہ حسن صحیح فوق ما قیل فیہ صحیح، اس لحاظ سے جس روایت کے بارے میں کہا گیا ہے حسن صحیح، کہتے ہیں کہ یہ زیادہ کیا ہے؟ راجح ہے اس روایت سے جس کے بارے میں تنہا کہا گیا ہے صحیح فقط، جس کے بارے میں صرف صحیح کہا گیا ہے، کیونکہ وہاں تو صرف صحیح کہا ہے، یہاں اس کی مطابقت میں اور بھی اسانید موجود ہیں، گویا وہ روایت صحیح بھی ہے اور دوسری اور اسانید سے بھی مروی ہے۔ کہتے ہیں اذا کان فردن، جب وہ فرد ہو، صحیح فقط اذا کان فردن، لأن کثرت الطرق تقوی، کیونکہ کثرت طرق اس کو کیا کر دیتا ہے؟ قوت دے دیتا ہے۔ اس مسئلے میں حافظ ابن رجب نے بھی بہت اچھی تفصیل ذکر کی ہے، اور یہی باتیں تقریباً حافظ ابن رجب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں کہی ہے۔ النقط میں آگے امام ترمذی کے کلام کی تعبیر کرتے ہیں
اور اسی کی تفصیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ عراقی نے الجواہر والدرر میں ذکر کی ہے. الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، اس میں چنانچہ یہ جو الجواہر والدرر ہے اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ 913 ہے. عراقی نے کہی ہے کہ سخاوی نے کہی ہے. کیا یہ بات ابن حجر سے آپ نے کہا نا کہ یہ سخاوی کی ہے؟ تو پھر عراقی نے کہی کہ عراقی، آپ نے عراقی کہا نا. عراقی کا ہے میں نے نہیں، یہ حافظ سخاوی کی ہے. الجواہر والدرر حافظ سخاوی کی ہے، ان کے تلمیذ کی. حافظ عراقی تو استاد ہے خود حافظ ابن حجر کے رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ. ہاں جی، ہاں جلد 2 صفحہ 913. اور نقط میں بھی یہ باس ہے صفحہ 477 478 جلد اول میں حسن کی باس میں. اللہ. اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح العلل میں. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو توجیہ کی ہے وہ آگے آپ پڑھیں گے بھی، اس توجیہ کی تحسین کی ہے اور کہا ہے کہ اس میرے کلام سے وہ سارے اعتراضات منتفع ہو جاتے ہیں جو حسن صحیح غریب یا حسن صحیح یا صحیح غریب ان مختلف اقوال پر وارد ہوتے ہیں. میری ان توجیحات سے وہ سارے حل ہو جاتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نقط میں کہتے ہیں کہ بہتر چیز وہ ہے، بہتر بات وہ ہے جو ابن دقیق العید نے کہی ہے. یعنی یہ ساری بات کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں بہتر وہ بات ہے جو ابن دقیق العید نے کہی ہے رحمۃ اللہ علیہ. اب اس سے آپ یہ کم سے کم سمجھیں کہ یہ کتنا مسئلہ مشکل ہے. مختلف اقوال ہے، 4-5 کم سے کم اس کے کہنا چاہیے کہ توجیحات کی گئی ہیں مختلف. ابن دقیق العید نے جو کہی ہے بات، وہ اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جو حدیث ہے صحیح یا حسن صحیح ہے، وہ روایت صحیح ہے نا. جب وہ صحیح ہے تو حسن تو خود بخود ہوئی. جو صحیح ہے وہ حسن خود بخود ہوئی. اس لیے ان دونوں جملوں میں کوئی تضاد بالخصوص متقدمین جس وقت کے حسن اور صحیح کے مابین فرق بھی نہیں کرتے. یہ بات کہی ہے ابن دقیق، ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے. مگر اس پر پھر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ توجیہ امام ترمذی کے کلام کی نہیں ہو سکتی. یہ توجیہ امام ترمذی کے کلام کی نہیں ہو سکتی. جہاں ان کے علاوہ کسی کو کوئی اور محدث حسن صحیح کہے وہاں یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جب ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب، تو تب امام ترمذی کے کلام کے مطابق، امام ترمذی کے کلام کے مطابق یہ تعریف جو ہے نا وہ پوری نہیں اترتی کہ جو صحیح ہو وہ غریب، وہ حسن بھی ہوتی ہے. کیونکہ حسن کی جو تعریف کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حسن کی تعریف تو وہ کرتے ہیں نا کہ جس کی مطابقت ہو، راوی جو ہے نا متروک نہ ہو. اس لحاظ سے ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو بات فرمائی ہے وہ من وجہ صحیح ہے، ٹھیک ہے.
لیکن اگر اس کو امام ترمذی کے کلام کے تناظر میں سمجھیں تو وہ بھی اعتراض سے خالی، اس پر بھی اعتراض کی گنجائش ہے۔ تو یہ بہت سے کہنا چاہیے کہ اختلافات ہیں اس بحث میں۔ اب آگے دیکھیں، حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فَإِنْ قِيلَ قَدْ صَرَّحَ التِّرْمِذِيُّ بِأَنَّ شَرْطَ الْحَسَنِ أَنْ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَكَيْفَ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن وہ روایت ہوتی ہے جو دوسرے طریق سے مروی ہو، دوسری اس کی سند موجود ہو، تو پھر بعض حدیث کے بارے میں یہ کیسے وہ فرما گیا کہ ھذا حدیث حسن غریب، بلکہ ساتھ یہ لا نعرف الا من ھذا الوجہ، اس سند کے علاوہ اور اس طریق کے علاوہ اور ہم کوئی دیکھتے ہی نہیں، ہاں تو ہے بھی یہ حسن۔ فل جواب، فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ ان الترمذی لم یعرف الحسن المطلق، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً حسن کی تعریف نہیں بیان کی، بلکہ کیا کہا ہے وَإِنَّمَا عَرَّفَ بِنَوْعٍ خَاصٍ مِّنْهُ وَقَعَ فِي کتابِهِ، بلکہ انہوں نے حسن کی ایک خاص نوع جس کا اہتمام انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے اس سے متعارف کروایا ہے، اس سے متعارف کروایا ہے، اور وہ کیا ہے وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ حَسَنٌ، اور وہ ہے جس کے بارے میں وہ صرف یہ کہتے ہیں حسن ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے، من غیر صفت اخرى، بغیر کسی اور صفت کے، صرف حسن ان کا ہے۔ اور یہی بات اصل میں اللہ آپ کا بھلا کرے حافظ سے پہلے ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے نفع الشذی میں کہی ہے، النفع الشذی، ان کی شرح ہے نا ترمذی کی، 2 جلدیں اس کی چھپی ہیں، پہلی جلد کے 295 صفحے میں۔ یہ ہے کہ اگر ترمذی صرف اکیلا کہیں حسن تو وہ ان کے مراد ہو، وہ ان سے مراد ہو، تو جو حسن صحیح کہیں وہ محدثین والی حسن مراد ہوگی، ان کے اپنے مراد نہیں، علیحدہ علیحدہ ہے۔ وہذا، یہی قول جو ہے ابن سید الناس کا ہے۔ اب یہ توارد ہے یا حافظ ابن حجر نے ابن سید الناس سے لیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابن سید الناس کی یہ کتاب ہے النفع الشذی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے مقدمہ تحفۃ العاوضی میں نفع الشذی کا نام المنقح الشذی لکھا ہوا ہے۔ مقدمہ تحفۃ العاوضی جو ہندی طبع ہے نا، اس کا صفحہ نمبر 83 ہے، اس میں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ سمجھے بات؟ آگے کہتے ہیں وذالک، اور یہ اس لیے کہ انہ یقول فی بعض الاحادیث حسن وفی بعضها صحیح وفی بعضها غریب وفی بعضها حسن صحیح وفی بعضها حسن غریب وفی بعضها صحیح غریب وفی بعضها حسن صحیح غریب، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کسی روایت کے بارے میں یہ حکم لگاتے ہیں، کسی کے بارے میں یہ حکم لگاتے ہیں، کسی کے بارے میں یہ حکم لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَعْرِيفُهُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَط، اور ان کی جو تعریف ہے جو انہوں نے کی ہے
وہ صرف پہلی نوع پر صادق آتی ہے، جس کو وہ صرف ھذا حدیث حسن کہتے ہیں۔ وعبارتہ ترشد الی ذلک، کہتے ہیں کہ خود امام ترمذی کی جو عبارت ہے وہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حیث قال، جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے فی آخر کتاب ہی، اپنی کتاب کے آخر میں، کہ وما قلنا فی کتابنا حدیث حسن فإنما أردنا به حسن اسناده عندنا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارے نزدیک سند حسن ہے۔ اذ کل حدیث یروی لا یکون راویہ متہم بالکذب، جبکہ ہر حدیث جو مروی ہو اور اس کا راوی متہم بالکذب نہ ہو، متہم بالکذب نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ متروک نہ ہو۔ ایک تو ہے نا وضاع، ایک وضاع ہے، کذاب ہے، ایک متہم بالکذب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ باہم کلام میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اس کو متہم بالکذب کہتے ہیں۔ تو وہ، اور اس کو اصطلاح میں متروک بھی کہہ دیتے ہیں، سمجھے نا؟ اور وہ متہم بالکذب نہ ہو۔ وَيُرْبَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ، اور اسی جیسی سند اور بھی ہو، اور وہ روایت کیا گیا ہو من غیر وجہ، اس کے علاوہ کسی اور سند سے، نحو ذالک، اسی طرح، یعنی جس قسم کی وہ سند ہے اسی قسم کی اور سند بھی اس کی منقول ہو۔ کہتے ہیں ولا یکون شاذا، اور وہ شاذ نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کہ وہ شاذ، یعنی اس میں ایسا تفرد نہ ہو، ایسا تفرد نہ ہو جو ثقات کی روایت کے منافی ہو، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ثقات کی روایت کے منافی نہ ہو۔ شاذ صرف تفرد نہیں، بلکہ وہ تفرد جو امام شافعی کہتے ہیں شاذ کی تعریف میں، کہ ثقہ کی روایت، ضعیف کی روایت یا صدوق صحیح الحفظ کی روایت وہ ثقہ کی روایت کے منافی نہ ہو، محض تفرد نہیں کہتے۔ ولا یکون شاذا فهو عندنا حدیث حسن، کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حسن ہے۔ اب یہ بات ان کی خود بتلاتی ہے کہ یہ تعریف انہوں نے اپنی کتاب کے لیے خود اختیار کی ہے، تبھی اس کو کہا ہے عندنا حسن، عند اہل الحدیث حسن نہیں کہا، سمجھے نا؟ تو اسی سے حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ ان کا اپنا کلام اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ حسن سے مراد ان کی وہ تعریف ہے جو انہوں نے علل الصغیر میں یہ کی ہے، سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر یوں کی ہے، وہ کہتے ہیں ان مرادہ من ھذا اللفظ لا یعرف الا من ھذا الوجہ، لا یعرف الا من ھذا الوجہ لیکن لمعنہ شواہد من غیر ھذا الوجہ، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے شواہد وہ موجود۔ وَإِنْ كَانَتْ شَوَاهِدُهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، یہ بہت اچھی تعبیر کی ہے انہوں نے کہ دوسری سند سے آنا یہ مطلب نہیں اس کا کہ اس کا متن بھی معنوان وہی ہو، نہیں، معنن وہ متن ہو، اس کا شاہد موجود ہو۔ دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے ہیں وَفِي الْبَابِ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ یہ جو روایت میں نے لفظاً ذکر کی ہے
اور یہی روایت انہی لفظوں سے ان صحابہ سے بھی ہے. سمجھا نا بات؟ وہاں یہ مراد نہیں ہوتا، وہاں یہ مراد ہوتا ہے کہ ان حضرات سے بھی یہ روایت مانن ان کے مؤید ہے. بسا اوقات ایک لفظ یعنی ایک جملہ وہ اس کا مؤید ہوتا ہے، بسا اوقات ساری روایت ہوتی. تو من غیر وجہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسری سند ہو اور متن اگرچہ اس کا وہی نہ ہو، متن کے الفاظ کوئی اور ہوں لیکن معنی میں منافات نہ ہو، معنی اس کا مؤید ہو. تو یہ روایت بھی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق کیا ہوگی؟ اس روایت کی مؤید ہوگی اور وہ حسن لغیر ہی ہوگی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہی بات اللہ اکبر کبیرہ ابن سید الناس نے بھی کہی ہے اور ان کے حوالے سے مقدمہ تحفۃ الحافظ میں نقل ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر یہ کتنا اختلاف ہے اس میں؟ امام ترمذی کے نزدیک حسن کی تعریف ہو رہا ہے، اور جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ حسن کی اصطلاح بنائی امام ترمذی نے، اس کو مشہور امام ترمذی نے کیا، تو پھر محدثین کے نزدیک تو تعریف اس کی ہو رہا ہے. تو پھر یہ تو پہلے بھی موجود ہوئی نا، ترمذی نے خاص نہ ہوا. یہ اختلاف تو ہم امام ترمذی کی بات کر رہے ہیں کہ امام ترمذی جب کہتے ہیں، جمع کرتے ہیں ان الفاظ کو، تو ان کے کلام کا محمل کیا ہے، ان کے کلام کا مفہوم کیا ہے. بات تو پیچھے چل رہی ہے خفت ضبط کی، ذہن میں آیا نا؟ خفت ضبط کی، خفت ضبط کی وجہ سے ہی وہ حدیث و حسن بنی ہے. خفت ضبط کی وجہ سے وہ حدیث کیا بنی ہے؟ صحیح سے نیچے حسن آئی ہے. اب جب حسن کی تعریف کی تو امام ترمذی کی حسن سامنے آ گئی. اس کو بھی حل کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بس یہ مسئلہ ہے. مولوی صاحب فعرف بہذا، ہاں جی، یہ جو حسن کی تعریف ہے کہ خفت ضبط والی، یہ ان سے پہلے کی تعریف ہے امام ترمذی رحمہ اللہ. میں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات. یہ جو ہم حسن کی تعریف کرتے ہیں کہ خفت ضبط ہو تو وہ حسن حدیث بن جاتی ہے، اور اگر ضبط کامل ہو تو پھر وہ صحیح ہے. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے پہلے بھی تھا. یہ آپ لائے نا ذرا تکلیف کر کے، حافظ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی 18ویں جلد. اللہ اکبر کبیر. یہ ساری بات ہے اسی مسئلے کے بارے میں. انمانا قول حدیث حسن او مرسل او غریب و جامع ترمذی بین الغریب و صحیح فی حدیث واحد وحل فی الحدیث متواتر لفظا و معنی وحل جمہور احادیث صحیح تفید الیقین او الظن. یہ اس وعدے میں. اللہ اکبر کبیرہ. اب غریب کی بات کرتے ہیں، اور غریب کے بارے میں وہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے، انما الاعمال بالنیات ونہیہ عن بیع الولاء وہبتہ وحدیث انہ دخل مکہ وعلی راسہ مغفر. یہ سب روایتیں جو ہے نا وہ غریب ہیں. یہ سب روایتیں صحیح بخاری میں کیا ہیں؟ غریب. اور اسی طرح اس کے ساتھ آخری روایت بھی ملا لیں، وہ بھی غریب ہے. ہاں جی، کہتے ہیں والثانی انہ یعرف من حدیث عبداللہ بن دینار عن عمر والثالث انما یعرف من روایت مالک عن الزہری عن انس ولیکن اکثر الغرائب ضعیفہ. اکثر غرائب جو ہوتے ہیں نا وہ ضعیف ہوتے ہیں. پہلے شاید آپ کو بتلایا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے بھی فرمایا ہے، جس طرح کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کتاب الجامع میں، الجامع بین آداب الراوی والسامع میں، کہ ہم غریب روایتوں سے جو ہے نا وہ
نفرت کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھتے. اور وہ روایت غریب امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل کتاب ایک لکھی ہے، الغرائب والافراد، کتاب الغرائب والافراد، جس کے اطراف چھپے ہیں، خود پوری کتاب نہیں چھپی. اطراف جمع محمد بن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اطراف جمع کیے ہیں، وہ چھپے ہیں، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، ہمارے پاس ہے، 5-6 جلدوں میں ہے. الغرائب والافراد وہی ہے نا، امام دارقطنی کے ہیں، لیکن وہ افراد اس کے اطراف ہیں، اطراف الغرائب والافراد. اور پھر غرائب کا جو مجموعہ ہے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند بزار، یا پھر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ طبرانی اوسط اور طبرانی صغیر. طبرانی اوسط میں آپ دیکھیں گے اکثر روایتیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں فلاں منفرد ہے، اس میں یہ سند میں فلاں راوی منفرد ہے، فلاں راوی منفرد. یہی اسلوب ان کا اس میں صغیر میں ہے، الجامع الصغیر میں. تو یہ 3-4 کتابیں ہیں جو افراد کا کیا ہیں، ماخذ ہے یا غرائب کا ماخذ ہے. غریب روایت صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر غرائب جو ہیں وہ ضعیف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَسَنُ فِي اصطلاح الترمذی فَهُوَ مَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مَنْ هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَلَا هُوَ شَاذٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ. وہی بات جو امام شافعی نے کہی ہے، وہی جو پہلے بتلا چکا ہوں. فَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ الَّتِي شَرَطَهَا التِّرْمِذِيُّ فِي الْحَسَنِ لكن من الناس من يقول قد سمى حسن ما ليس كذلك مثل حديث يقول فيه حسن غريب فإنه لم يروي إلا من وجه واحد وقد سماه حسنا. سمجھ گیا کہ نہیں؟ وقد أجيب عنه بأنه قد يكون غريبا ولم يروي إلا عن تابعي واحد. یہ کبھی غریب ہوتی ہے، کیا مطلب؟ ایک ہی تابعی اس کو روایت کرتا ہے، لیکن روا عنہ من وجہین، لیکن تابعی سے 2 یا 3 دوسرے راوی روایت کرتے ہیں. فصار حسنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص وهو في اصله غریب، وهو في اصله غریب. وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد يكون لأنه روى بإسناد صحيح غريب ثم روى عن الراوي الأصلي بطريق صحيح وطريق آخر فيصير بذلك حسنا مع أنه صحيح غريب. لكن الحسن ما تعددت طرقه وليس فيها متهم فإن كان صحيحا من طريقين فهذا صحيح محض. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ساری بات شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس سوال کے جواب میں، جو اس حوالے سے قابل مراجعت ہے. یہ اس کا صفحہ نمبر 38 سے لے کے 41 تک کی یہ بات ہے اس جلد میں، اس کی مراجعت کرنی چاہیے. سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. سندن غریب، یہاں پر سندن غریب کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو متن غریب ہو، جس کا متن جو ہے عجیب ہے. ہاں متن غریب ہو تو وہ غریب متن جو ہے وہ اکثر و بیشتر کہنا چاہیے بلکہ 99% ہی بے اصل ہوتا ہے. اس کی بسا کا سند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی.
ہاں ہاں، یہ جو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف میں اصول ذکر کیے ہیں، ان میں ایک اصول ایسا بھی ہے نا کہ بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اسناد کے دیکھے بغیر ہی طبیعت ان سے نفرت کرتی ہے، اور وہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ دونوں یہ باتیں ہیں، ایک طرف ہوتا ہے کہ بات صحیح ہوتی ہے، بات صحیح ہوتی ہے، لیکن اس بات کے بارے میں جو روایت منقول ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ روایت بلکہ وہ روایت کذابین سے مروی بھی ہوتی ہے، کذاب سے مروی ہوتی ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ ہر اچھی بات لازم نہیں ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، ہر اچھی بات لازم نہیں ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب اچھی ہیں، دیکھیں تقسیم کیا کی انہوں نے، آپ کے ارشادات سب کے سب اچھے ہیں، لیکن یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ جو اچھی بات ہو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اہل علم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جسارت کرنے والوں نے کی ہے، یہ جسارت کرنے والے کر جاتے ہیں، یا وہ باس بھی ہے بھائی، وہ تلقی بالقبول کی، وخبر الواحد المتلقى بالقبول یوجب العلم عند جمہور العلماء من اصحاب ابی حنیفہ ومالک وشافعی واحمد، وهو قول اکثر اصحاب الاشعری كالاسفرائینی وابن فورک، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه۔ سمجھے یا نہیں؟ تو یہ ساری بات اس حوالے سے قابل مراجعت ہے۔ یہ دیکھیں تو ترمذی سے پہلے بھی امام حسن نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام علی بن مدینی ہو، میں نے بتلا چکا ہوں یہ بات، ان کے کلام میں حسن کا صحیح کی یہ تفریق موجود ہے، لیکن وہاں پھر یہ بات ہے کہ کیا ان کے قول حسن سے مراد اصطلاحی حسن ہے؟ کیا مراد ہے؟ کیونکہ حسن مانن حسن بھی کہتے ہیں، حسن کو مانن حسن بھی کہتے ہیں، اور حسن کو کہتے ہیں کہ لغوی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں بات تو بہت اچھی ہے، بات تو بہت اچھی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو حسن کہتے ہیں، سند کے تناظر میں اس کو حسن کہا گیا ہے جو ہمارا اصل میں مقصود ہے، جو صحیح کے مقابلے میں حسن ہے، اس میں پھر اختلاف ہے۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں بھی حسن اصطلاحی مراد ہے، حسن کا یہ لفظ امام الرسالہ میں امام شافعی سے بھی منقول ہے، لیکن کیا ان کے کلام سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اس سے مراد حسن وہ ہے جو جس میں خفت ضبط پایا جائے، جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ مراد ہے، یا حسن مانوی مراد ہے اس سے؟ تو بعض حضرات تو یہی کہتے ہیں کہ یہاں حسن مانوی مراد ہے، حسن اصطلاحی مراد نہیں ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں حسن مانوی مراد لینے میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ترمذی کے اندر العجاز الکبیر میں امام ترمذی سوال کرتے ہیں شیخ امام بخاری رحمہ اللہ سے، تو وہ کہتے ہیں حسن ہے، تو وہاں وہ پھر اصطلاحی مراد لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ وہ یہاں حسن کہہ رہے ہیں اور پھر سے بخاری اس کو، ہاں اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ کیسی ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے کلام میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ بات کیسی ہے،
تو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اسی کو کہہ دیتے ہیں حسن ہے، حالانکہ بات تو وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام تو رکھا ہے الجامع الصحیح، لیکن اس دور میں جس طرح کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے، حسن اور صحیح میں امتیاز نہیں تھا، تقسیم ثنائی تھی۔ جو تقسیم ثنائی مانتے ہیں نا وہی یہ کہتے ہیں کہ ان سے حسن اصطلاحی مراد نہیں ہے، اس سے حسن لغوی مراد ہے، سمجھے یا نہیں؟ تو جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں امام بخاری صحیح بخاری کی روایت کو حسن کہہ رہے ہیں، وہاں اصطلاحی نہیں سمجھنا چاہیے، حسن معنوی سمجھنا چاہیے، تاکہ دونوں اقوال میں کیا ہو، تردد نہ ہو، تناقض نہ ہو۔ یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ حسن سے مراد ان کی صحیح ہی ہے، کیونکہ حسن اور صحیح کے مابین فرق وہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں بھائی یہ بات تو ختم کریں آج۔ فعرفا بہذا، اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات اور ہے کہ اذ کل راوٍ یروی لا یکون راویہ متہما بکذب، کہ وہ متہم بالکذب نہ ہو۔ بلکہ وہ روایت راوی اس کا سوء حفظ کا شکار ہو، یا مختلط ہو، یا صاحب الخطا ہو، یا وہ روایت مدلس سے مروی ہو یا منقطع ہو، یعنی جو من غیر وجہ ہے اور متہم بالکذب نہیں ہے، پھر وہ کیسی سند ہو؟ نقط میں حافظ نے یہ بات کہی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ راوی جو صحیح الحفظ سے مروی ہو، ان یکون الضعف بسبب سوء الحفظ وبالغلط والخطا وحدیث المختلط والمدلس والمنقطع والمستور، ان کی روایت اس کے شواہد میں پیش ہو سکتی ہے، من غیر وجہ میں اس درجے کی روایت ہونا چاہیے کم سے کم، من غیر وجہ کی تعبیر یہ، اور یہ نقط بھی انہوں نے کہی ہے 316 صفحے میں بھی اور 387 صفحے میں بھی، جلد اول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شرح اخبار میں بھی وہ کہتے ہیں ومتاتو بیسی یولی بمعتبر وقد المذکور والمرسل والمدلس سارا حدیث حسن اللہ۔ ہاں وہی نا، حسن کے بارے میں یہ آئے گی۔ کہتے ہیں فعرف بہذا انہ انما عرف الذی یقول فیہ حسن فقط، ہماری اس بات سے یہ بات معلوم ہو گئی، پہچانی گئی کہ جس کو امام ترمذی حسن کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اس سے صرف وہ ہے جس کو وہ صرف حسن کہتے ہیں۔ ان کی تعریف یہ جو اوپر ذکر ہم نے کی ہے، اس سے مراد صرف وہ ہے جو حسن ہے۔ اما ما یقول فیہ حسن صحیح او حسن غریب او حسن صحیح غریب فلم یعرج علی تعریفہ، تو وہ ان کی تعریف پر پوری صادق نہیں اترتی۔ کہتے ہیں کما لم یعرج علی تعریف ما یقول فیہ صحیح فقط، جس طرح کہ وہ
ان کی یہ تعریف پوری نہیں اترتی، اس تک عروج نہیں کرتی جس کو وہ کہتے ہیں صرف ھذا حدیث صحیح او غریب فقط، یا صرف غریب کہتے ہیں، بلکہ ان کی مصداق صرف وہ ہے جس کی تعریف انہوں نے کی ہے۔ حسن کا مصداق صرف وہ ہے جس کی تعریف انہوں نے کی ہے، اور اس سے صرف ھذا حدیث حسن ہے، نہ صحیح ہے، نہ حسن صحیح ہے، نہ صحیح غریب ہے، نہ حسن غریب ہے۔ بعض حضرات نے آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہہ دیا اور کہا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام ترمذی جس روایت کو غریب کہتے ہیں، صرف ھذا حدیث غریب کہتے ہیں، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اور جس روایت کو کہے ھذا حدیث حسن غریب کہتے ہیں، یہ بھی غریب ضعیف ہوتی ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے۔ ھذا حدیث حسن کہیں تو پھر یہ روایت جو ہے نا وہ صحیح ہے، حسن ہے۔ بعد نے ان کا قول حسن غریب کو بھی ضعف میں شمار کیا ہے، کیونکہ یہ حسن ہے لیکن اس میں غرابت پائی جاتی ہے، من وجہ غرابت پائی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم تتبع کرتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب کا، تو وہی بات من وجہ اس کی تصدیق ہوتی ہے، من وجہ اس کی تکذیب ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے، شارحین نے بعض نے، دیکھیے نا یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدم رفع الیدین کی، اس کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے؟ حسن غریب، اس کو کہا ہے حسن غریب۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک سے جرح بھی نقل کی ہے، اسی روایت پر عبداللہ بن مبارک سے جرح بھی نقل کی ہے۔ اب حسن غریب بھی کہا ہے، جرح بھی نقل کی ہے، تو حسن غریب سے روایت حسن کیا سے مراد ہوئی؟ احناف اس کی تعویل تو یہ کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک نے جس کو ضعیف کہا ہے وہ سند اور ہے، اور جس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے وہ سند اور ہے۔ انہوں نے یہ تفریق ذکر کی ہے، لیکن یہ تفریق صحیح اترتی نہیں ساری بات پر، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی نے امام عبداللہ بن مبارک سے اس حدیث کے متن پر نقد کیا ہے، سمجھے نا، متن پر نقد کیا ہے، سند پر نقد نہیں کیا۔ اب یہ بات جو ہے یہ تو ان حضرات کے موقف کی تائید کرتی ہے جو کہتے ہیں حسن غریب بھی جو ہے وہ کیا ہے، ضعیف ہوتی ہے، لیکن ابتدا ہی میں نکال کے دیکھیں تو اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں یہاں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابان محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاہد عن جابر نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ ببول فرأيته قبل ان يقبل بعام يستقبلها وفي الباب عن ابي قتادہ وعائشہ وعمار بن یاسر ابو عیسیٰ قال ابو عیسیٰ حدیث جابر فی هذا الباب حدیث حسن غریب، حدیث حسن غریب۔ اب اگر اس پر نقد کریں تو یہ بات کیا ہے، محمد بن اسحاق مدلس ہے،
غرابت اس معنی میں ہے کہ حضرت جابر سے یہ روایت ابان بن صالح عن مجاہد عن جابر سے ہے. آگے خود کہتے ہیں وقد روا ھذا الحدیث ابن لہیہ عن ابی زبیر عن جابر، یعنی اس سند سے یہ غریب ہے، محمد بن اسحاق عن ابان عن مجاہد عن جابر سے، جبکہ اس کی دوسری سند ہے وہ کیا ہے ابن لہیہ عن ابی زبیر سے عن جابر سے وعن ابی قتادہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سند اسناد میں کیا ہے اختلاف ہے. اور پھر اس سند کے بارے پر کیا کہتے ہیں وحدیث جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح من حدیث ابن لہیہ، ابن لہیہ کی حدیث سے وہ پہلی سند جو ہے نا وہ اصح ہے. وابن لہیہ ضعیف عند اہل الحدیث ضعفہ فلاں و فلاں. پھر آگے کہتے ہیں وحدثنا حناد، دوسری روایت ذکر کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ رقیت یومن علی بیت حفصہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجت مستقبل الشام مستدبر الکعبہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. پہلی کو حسن غریب کہا ہے اور اس کو ابن لہیہ کی روایت سے کیا کہا ہے اصح کہا ہے، بہتر کہا ہے. اصح سے مراد یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، راجح ہے، یہ مراد ہے، سمجھے نا. تو اس قسم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی سے مراد حسن غریب سے ہر جگہ ضعف نہیں مراد ہوتا. یہ حدیث نمبر 9 ہے جی. یہ تو سرسری طور پر میں دیکھ رہا ہوں نا. اللہ اکبر کبیرہ. والاستنشاق من کف واحد. عبداللہ بن زید قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد فعل ذلك ثلاثا. قال ابو حسن ابو عیسیٰ وفی الباب عن عبداللہ بن عباس قال ابو عیسیٰ وحدیث عبداللہ بن زید حسن غریب. اب اس روایت میں بظاہر کوئی روایت نہیں نظر آتی، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آتا. آگے ذکر کرتے ہیں وقد روا مالک وابن عیینہ وغیر واحد ھذا الحدیث عن عمرو بن یحییٰ ولم یذکروا ھذا الحرف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد وانما ذکرہ خالد بن عبداللہ وخالد بن عبداللہ ثقۃ حافظ عند اہل الحدیث. اور یہاں عمرو بن یحییٰ سے خالد ہی روایت ذکر کی ہے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. اگرچہ اختلاف ذکر کیا ہے کہ امام مالک اور ابن عیینہ اس کو روایت نہیں کرتے، لیکن خالد جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور اس کی روایت میں یہ چیز موجود ہے. یہ اب اس کی روایت کو انہوں نے حسن صحیح کہا ہے اور اس پر اعتماد بھی کیا ہے کہ ان عمرو بن یحییٰ ولم یذکروا ھذا الحرف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق فی کف واحد وانما ذکرہ خالد وخالد ثقۃ حافظ عند اہل الحدیث. اب اس روایت کا دفاع کر رہے ہیں گویا کہ ان حضرات کے مقابلے میں جنہوں نے یہ لفظ ذکر نہیں کیے. تو حسن غریب سے کیسے سمجھ لیں کہ ہر جگہ ضعیف ہی مراد ہے؟ سمجھے، یہ حدیث نمبر 28 ہے. تو یہ بات پچھلی روایت محمد بن صالح کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. ابن لہیہ یہ بھی صحیح ہے. وہ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے نا نقط میں کہ حافظ ابن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدلس کی روایت ہو اس کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں. اس کی مثالیں ذکر کی ہیں. مدلس کی روایت کو بھی، مختلط کی روایت کو بھی. مدلس کی محمول علی السماع اگر روایت ہے یا مختلط کی محمول قبل الاختلاط ہے
یا جس میں اختلاط کا شائبہ نہیں ہے، تو یہ دو ہی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، یا پھر صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ ہے، کیونکہ ابن حبان نے خود کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم مختلط سے وہی روایت لیں گے جو اختلاط سے پہلے کی ہو. سمجھے نا؟ یہ چلیے جی 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 کفایت الحافظہ اس کا مقدمہ موقظہ کی جو شرح ہے، کس کی شرح ہے؟ مقدمہ موقظہ کا جو موقظہ کی. اچھا اس پہ لکھ رہا ہے کہ حسن غریب سے مراد حسن ذاتی ہے، حسن غریب سے مراد، اور صرف حسن سے مراد حسن غیری ہی ہوتی ہے، اور غریب سے مراد ضعیف ہوتی ہے. نہیں، حسن سے مراد امام ترمذی کی حسن سے مراد جب وہ اکیلا حسن کہیں جیسے حافظ نے کہا ہے، اس سے مراد وہ تعریف ہوتی ہے جو انہوں نے آپ خود کی ہے. جو بات انہوں نے خود کی ہے وہی ماننی چاہیے. دوسروں کا تتبع اگر ہم شروع کر دیں گے تو پھر اس کے کہنا چاہیے کہ اطلاقات جو ہے نا وہ صحیح طور پر بیٹھیں گے نہیں. جب انہوں نے خود کہا ہے کہ میری حسن سے مراد یہ ہے، تو پھر اب ہم کہیں کہ اس حسن سے مراد حسن لذاتے ہی ہے، یہ نہیں صحیح. اس حسن سے مراد حسن لغیر ہی من غیر وجہن کی وجہ سے. لے حسن لغیر ہی کیوں ہے؟ من غیر وجہن کی وجہ سے یہ حسن ہے، ورنہ یہ حسن نہیں تھی. چلیے جی. وَكَذَلِكَ تَرَكَ ذِكْرَ اسْتِغْنَاءً بِشُهْرَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِّ، کانہ گویا کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کا ذکر اہل فن کے ہاں اس کی شہرت کی وجہ سے. یعنی صحیح کی تعریف یا دوسری غریب کی تعریف اس کا تعرض نہیں کیا امام ترمذی نے. کیوں نہیں کیا؟ کہ اس کا ذکر اہل فن کے نزدیک معروف مشہور ہے. وقت اثر علی تعریف ما یقول فیہ فی کتابی حسن فقط، اور اکتفا کی ہے اس تعریف پر جس کے بارے میں وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کیا ہے؟ حسن فقط. اما لغموز ہی، اس پر اکتفا کیوں کیا ہے؟ کہتے اس لیے کہ یا تو اس کی تعریف بڑی مشکل ہے، وَإِمَّا لِأَنَّهُ اصطلاح، یا یہ کہ یہ ایک جدید اصطلاح ہے، کیونکہ حسن لغیر ہی اصل میں تو ضعیف ہے نا. حسن لغیر ہی اصل میں کیا ہے؟ ضعیف ہے. تبھی تو کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف ضعیف، تبھی کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف ضعیف، تبھی کہتے ہیں. اصل میں اصل لغیر ہی ضعیف ہے. تو یہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ اما لانہ اصطلاح جدید. یہ جدید ضرور ہے لیکن ابن حزم سے مقدم ہے. ابن حزم میں نہیں مانتے، یعنی یہ حسن لغیر ہی کو حافظ ابن حزم تسلیم نہیں کرتے. ان سے تو متقدم ہے نا امام ترمذی. یہ جو حافظ نے کہا ہے کہ جدید اصطلاح ہے، تو ابن حزم سے بہرحال یہ کیا ہے؟ مقدم ہے. وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ عِنْدَنَا، کہتے ہیں اسی لیے انہوں نے عندنا کے لفظ سے مقید کیا ہے، قید کیا ہے اس کو، اپنی تعریف کو. وَلَمْ يُنْسِبْهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الْخَطَّابِيُّ، اور انہوں نے اسے اہل حدیث کی تعریف شمار نہیں کیا جیسے کہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. کیونکہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ہے ان کی کیا نام ہے صحیح مسلم کی مقدمہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے مقدمے میں انہوں نے
اس حدیث کی تقسیم کی ہے، صحیح کی، حسن کی، تو انہوں نے اعلی حدیث کے نزدیک یہ بات انہوں نے کہی ہے معالم السنن کے مقدمے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ ہیں کہ ہوا ما عرف مخرجہ واشتہر رجالہ وعلیہ مدار اکثر الحدیث۔ ہاں، واشتہر رجالہ وعلیہ مدار اکثر الحدیث۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آگے حسن کی تعریف میں آئے گی باتیں مزید، اور حافظ نے نقط میں بھی اس پر کافی بار کی ہے۔ خطابی، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا نام حمد بن محمد بن ابراہیم تھا۔ حمد بن محمد بن ابراہیم البستی، ابو سلیمان کنیت تھی، 388 میں فوت ہوئے ہیں یہ۔ اور ابو داؤد کی سب سے پہلی شرح یہی ہے، ایک واسطے سے یہ امام ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ایک واسطے سے امام ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں، یعنی سب سے قریبی دور امام خطابی کا ہے امام ابو داؤد سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے پاس جو خطابی کا نسخہ ہے نا، وہ 4 جلدوں میں ہے۔ پہلی بار یہ چھپا تھا 4 جلدوں میں، بعد میں تو یہ اس کے ساتھ چھپا ہے نا، وہ مجموعے کے ساتھ مختصر منظری اور معالم السنن اور تہذیب السنن، یہ جو 8 جلدوں میں چھپا ہے، 4 بڑی جلدیں اور 8 جلدوں میں۔ اور یہ جو 4 جلدوں میں نسخہ ہے نا معالم السنن کا، یہ جب مولانا مودودی 53 کی تحریک میں ملتان جیل میں تھے تو انہوں نے ہمارے شیخ صاحب سے یہ معالم السنن کا نسخہ منگوایا تھا پڑھنے کے لیے۔ مولانا محمد عبداللہ صاحب ہمارے مدرسے کے جو بانی جال خانوان والے، اور بعض مقامات پر سرخ پینسل کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ مولانا مودودی کے کرم سے ہے۔ میں نے خود سنا ہے مودودی صاحب سے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی مجلس میں شیخ صاحب بھی تھے اور مولانا خالد صاحب بھی تھے، خالد سیف صاحب، کہ میں نے ابو داؤد کا انڈیکس بنایا ہے اسی طرز پر جس طرح کہ میں نے تفہیم القرآن کا انڈیکس بنایا ہے۔ تفہیم القرآن کا جیسے انڈیکس ہے نا تفصیلی، اسی طرح ابو داؤد، سنن نبی داؤد کا انڈیکس بنایا ہے، لیکن کوئی ترجمہ ابو داؤد کا وہ میری منشا کے مطابق نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح ترجمہ مل جائے تو وہ انڈیکس اس ترجمے کے ساتھ لگا دیا جائے۔ یہ ان دونوں کانوں سے میں نے یہ بات سنی۔ مولانا فوت ہو گئے، میں نے 2-3 وسائل سے اس انڈیکس کی ان کے بارے میں دریافت کیا، جو ان کے ورثاء تھے اور جو ان کی کتابیں یہاں منصورہ میں پہنچی ہیں، تو ان سب نے اس بات سے ہی بے علمی کا مظاہرہ کیا کہ پتہ ہمیں تو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے انڈیکس بنایا یا نہیں بنایا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی کچھ کتابیں، بہت سی کتابیں ہندوستان منتقل ہو گئی تھی، ان کی اولاد نے ادھر بھجوا دی تھی، اور ان کے بیٹا ایک ایسا ہے حیدر، اس کا نام پتہ نہیں کیا لگتا ہے، وہ اللہ معاف فرمائے،
بہت منحرف ہوا ہے. بعد میں مولانا مودودی سے اپنے والد سے بھی اختلاف کرتا رہا ان کی زندگی میں بھی. تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. بہرحال اگر وہ انڈیکس ہوتا تو بہت بہت کام کی چیز ہوتی. آپ نے یہ تفہیم القرآن کا ہر جلد کے آخر میں انڈیکس تو دیکھا ہے نا. ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے. ہر چیز کا تتبع اس جلد سے آسانی کے ساتھ تلاش کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ بھی اگر چھپ جاتا تو بہت فائدہ ہوتا. لیکن اب پتہ ہی نہیں وہ ہے ہی کہاں. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات انہوں نے خود بتلائی اور ہم نے اپنے کانوں سے وہ بات سنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے یہ معالم السنن کے حوالے سے ایک بات آئی. فرماتے ہیں بحاظت تقریر یندفع کثیر من الایرادات التي طال البحث فيها. اس تقریر سے اس تفصیل سے مندفع ہو جاتے ہیں وہ بہت سے اعتراضات جس میں بہت لمبی بحث ہو چکی ہے. وَلَمْ يُسْفِرْ وجہ توجیہ اور اس کی توجیہ وہ روشن نہیں ہوئی, منقع نہیں ہوئی, صاف نہیں ہوئی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَعَلَّمَ. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے الہام فرمایا اور جس نے علم عطا فرمایا. آگے ہے زیادہ تو راویہ ہبا. آگے پھر انشاءاللہ پھر دیکھیں گے.